ہمارے ساتھ ایکس مسلم سرمد احمد صاحب جڑے ہیں. سر آپ کا استقبال ہے. جناب ساحل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے مجھے موقع دیا آخرکار. جی جی فرسٹ کلاس سر. آپ کیسے یہ جی بتائیں. بہترین. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں میں آپ کو اپنا. جی میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا اور تقریباً 25 ایئرس کا جب میں تھا تو میں احمدی ہو گیا. او ہو احمدی اور سنی احمدی سے ہونے کی احمدی وجہ ہوئے یہ آپ. تھی. ہاں ہے تھوڑا سا ٹائم، میں تھوڑی سی اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں. جی 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 بتائیے. جب تک مومن کالر ہمارا جی جڑتا ہے جی. آپ بتائیے اپنی بات. تو احمدی اس لیے ہوا کہ جو اسلام میں اپنے ارد گرد سنتا تھا، اور جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ، وہ ہضم نہیں ہوتا تھا. مثلا مرتد کی سزا موت، بلیسفیمی کی سزا موت، اور جو جہاد کا تصور، ایگریسو جہاد کا تصور جو میں اپنے مولویوں سے، اسکولوں میں، اپنے فیملی میں، اپنی مسجدوں میں سنتا تھا. تو پھر ایک عبید اللہ علیم بہت اچھے شاعر ہیں، میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال بات بہت نہ لمبی ہو جائے. تو وہ احمدی تھے، تو ان سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے ان سے میری بات جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، مرتد کی سزا تو موت نہیں ہے، یہ تو کرپٹڈ اسلام ہے. یہ تو اسی لیے تو خدا نے وعدہ کیا تھا امام مہدی آئیں گے اور مسیح موعود آئیں گے، یعنی ایک عیسیٰ جیسا شخص امت میں آئے گا آخری زمانہ میں. تو وہ ریوائیو کرنا تھا، اس نے اسلام کو ریفارم کرنا تھا. تو جو ریفارمڈ اسلام ہے احمدیوں کا، اس میں مرتد کی سزا موت نہیں ہے، بلیسفیمی کی سزا موت نہیں ہے. جہاد کو تو مرزا صاحب نے منسوخ کر دیا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا. تو بیکاز مجھے تو اس ایج میں لگ بھگ 25 ایئرس کا جب میں تھا تو میرے مین کنسرن جو آرتھوڈاکس اسلام ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنے یا اس پر مطمئن نہ ہونے کی وجہ یہی چیزیں تھیں کہ بلیسفیمی کی سزا موت، مرتد کی سزا موت. اینی ہاؤ، تو جب مجھے احمدیوں کی یہ پوائنٹ آف ویو پتہ چلا تو میں نے کہا اٹ مینس کہ میرے آبا و اجداد کا مذہب تو صحیح تھا، غلط نہیں تھا، یہ مولوی غلط کہتے ہیں. تو میں ان سے ذرا انسپائر ہوا. پھر ان کی تھوڑی سی اور بھی چیزیں تھیں کہ وہ معجزوں کو بھی اس طرح نہیں مانتے احمدی نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، کہ شاید کوئی میٹیور گرا تھا، اس سے جو ڈسٹ اٹھی تھی اس سے لگا ایسے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی زندہ آسمان پہ نہیں گیا، سب مر گئے تھے. تو جو عیسیٰ جو ہیں وہ بھی زندہ آسمان پہ نہیں گئے، ان جیسا امت میں آنا تھا، یہ مراد. اینی ہو، تو میں احمدی ہوا. اس کے بعد چونکہ احمدی پرسیکیوٹڈ منورٹی تو ہے، تو اور بہت ہی زیادہ وہ ظلم ہوتے ہیں ان پر پاکستان میں. تو پھر میں ان ایک مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے بہت ووکل ہو گیا، اور میں نے 20 سال بہت تبلیغ کی احمدیت کی، احمدیہ ورژن آف اسلام کی. یوٹیوب پہ جو میرے چینل ہیں جن پہ میں تبلیغ کرتا تھا اسلام، احمدیہ اسلام کی، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں، میں نے ہٹائے نہیں. لیکن میں اپنی سٹوری بتاؤں، میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا، ڈیبیٹ کرتا رہا. پھر مجھے چھوڑنا پڑا پرسیکیوشن آف احمدیز، کیونکہ میں کافی ووکل تھا. مطلب چہرہ تو نہیں دکھاتا تھا وہاں پاکستان میں اپنا، لیکن آواز میری بیک گراؤنڈ میں ہوتی تھی. جیسے ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں میری ویڈیوز میں جو میں بناتا تھا احمدیہ تبلیغ کی، تو میری آواز سے بھی وہ مجھ تک پہنچ گئے تھے. اینی ہاؤ، مجھے پاکستان چھوڑ کے پھر انگلینڈ آنا پڑا. جب میں انگلینڈ آیا تو اصل بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ میں سنی اور شیعوں سے لگا رہا بحث میں، تو اسلام پر جو اعتراض ہے وہ تو کبھی میرے سامنے اتنے کھل کے نہیں آئے اور ریپیٹڈلی نہیں آئے. احمدیہ اور نان احمدی جو مسلمز ہیں ان کی ڈیبیٹس میں لگا رہا، احمدیوں کا دفاع کرتا رہا، احمدیت کا دفاع کرتا رہا، مظلوموں کا دفاع کرتا رہا. لیکن جب میں انگلینڈ آیا، یہاں کے میں نے تبلیغ شروع کی، تو کاؤنٹر آرگومنٹس میں مجھے اسلام کی بہت سی چیزیں ملیں. مثال کے طور پہ کہ جی وہ بڑھیا والی حدیث تو فیک ہے. تو میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی تو وہ واقعی فیک ہے کہ وہ بڑھیا کا جو بوجھ اٹھا کے جا رہے تھے. تو مطلب یہ شوگر کوٹڈ اسلام جو ہمیں بتایا جاتا تھا. تو اینی ہاؤ، تو یہاں آ کے پھر اور چیزیں جو اسلام کی بار بار ریپیٹڈلی پتہ چلیں تو آئی ریئلائز کہ یہ احمدیت جو ہے یہ تو شوگر کوٹڈ اسلام ہے. اصل اسلام تو وہی ہے جو طالبان کا ہے یا آئی ایس کا ہے. تو مختصر کرتا ہوں بات کو، تو جب میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی شروع کی اسلام کی تو دین آئی lost my faith. It was in 2015 میں I became agnostic. تو میں نے اگرچہ
چونکہ میں تبلیغ کرتا تھا تو میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی پڑھی ہے, میں نے نیو ٹیسٹمنٹ بھی بڑی اچھی طرح پڑھی ہے, بلکہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں جیزس کے کروسیفکشن سے بچنے اور پھر وہاں کشمیر میں جا کے دفن ہونے. اینی ہاؤ, تو مطلب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ, بدھزم, ڈاؤزم, ہندوازم, میں نے ویداس سے بھی میں اچھا واقف ہوں, بھگوت گیتا میں نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہے. اینی ہاؤ, مختصر یہ کہ پھر میں نے اسلام آل ٹوگیدر جب چھوڑا تو پھر میں شروع میں تو کافی ووکل رہا فیس بک پہ, لیکن پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیوں کہ پھر میں میڈیٹیشن وغیرہ اس طرف چلا گیا اور میں بحث مباحثے سے اب گریز کرتا ہوں. تو مطلب یہ میرے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے کچھ ویڈیو ضرور بنائی ہیں اسلام کے اوپر جو علمی ایک میں نے اعتراضات کیے ہیں, اور وہ چینل میرا بالکل ان نون ہے, اگر کہیں تو میں یہاں شیئر کر دیتا ہوں. وہ میں نے 5-6 ویڈیوز بنائی ہیں اسلام کے اوپر جو میں نے آئیڈیالوجی پہ کرٹیسزم کیا ہے. اچھا, اب میں ساحل صاحب ایک دو چیزیں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ, ایون میں سارے حارث سلطان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, جو بھی کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چونکہ ہے مجھے اجازت 1-2 منٹ اور بولنے کی؟ جی جی بولیے بولیے آپ. ہاں, اس لیے کہ بالکل خاموشی ہے, مجھے ایسا لگا کہ میں کہیں اپنے آپ سے سن بات رہے ہیں کر ہم, رہا. آپ کو سن رہے ہیں. اچھا, آپ کو ٹائم دیا, لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دو, ٹائم نہیں دیتے, آپ کو ٹائم دیا, آپ کہہ رہے ایڈم ہیں کہ سیکر صاحب, کیوں نہیں بول رہے. جی صاحب, جی صاحب. ایڈم سیکر صاحب جب بالکل خاموشی ہو نا, ایسا لگتا ہے یہ تو نہیں میں ڈسکنیکٹ ہو گیا اور میں اپنے آپ سے بولے جا رہا ہوں. اینی ہاؤ, تو اچھا, بار بار نا مسلم ایک بات پیش کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ دنیا 6 دن میں خدا نے بنائی تو یہ تو ان سائنٹیفک ہے, اور یہ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی, خدا کا دن جو ہے نا اسے مراد ایک پیریڈ ہے, لانگ پیریڈ ہے, فلانا ہے, ڈھمکا ہے. ایک اور طرف میری توجہ گئی ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے ابھی تک نہیں سنا کسی بھی اسلامک کریٹک نے یہ والا پوائنٹ اٹھایا ہو. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ فرقان جو کہ چیپٹر نمبر 25 ہے, اس کی ورس 57 کہتی ہے, 59 کہتی ہے, چیپٹر 25 ورس 59, کہ خدا نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان, جو کچھ بھی کائنات میں ہے, سارا کچھ کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں بنایا. پھر ایک سورہ فصلت ہے چیپٹر 41 ورس 9, وہ کہتی ہے زمین 2 دن میں بنائی. جی سر, وہ بڑی دفعہ دکھایا ہوا. اچھا نہیں, مگر نہیں, میرا پوائنٹ اس میں کچھ اور ہے. آئی ڈونٹ, ہو سکتا آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہو, میں نے کبھی نہیں سنا. نہیں ہو, ریشو کیا بنی؟ ٹوٹل 8 دن بنتے ہیں. نہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میرا پوائنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایڈم سیکر صاحب یا ساحل صاحب. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری ارتھ کی ریشو باقی یونیورس کے ساتھ کیا بن رہی ہے؟ 2:4 ریشو یا پروپورشن 2:4. اس کا مطلب یہ, اس کو اگر ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو 1:2 یا 2:4. ٹھیک ہے, اس کا مطلب زمین. یار ویری گڈ سائنٹیفک کویسچن. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہو کہ زمین 2 دنوں میں بنا دی, اس کے بعد اتنے ڈھیر سارے جو پلانٹس ہیں وہ اس نے 2 دن میں کیسے بنا دیے؟ میں نے پوائنٹ لے لیا, لیکن مجھے بات پوری کہہ لینے دیجیے پلیز. آئی انڈرسٹینڈ, آپ بہترین پوائنٹ رکھتے ہیں, بہترین پوائنٹ رکھتے ہیں. الیکٹریکل انجینئر ہوں, ماسٹرز ہوں نیوکلیئر سائنس میں. اینی ہو, ویری گڈ پوائنٹ, آسم. پوائنٹ میرا یہ ہے, اس پر کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی نے بات کی ہو. جو ریشو پروپورشن بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ اگر زمین 1 kg کی ہے تو باقی ساری کائنات جو ہے وہ 2 kg کی ہے. جبکہ کیسے؟ یار ساحل دیکھو میں بتاتا ہوں یار, آپ کو اس کو میں ایزیلی سمجھاتا ہوں. ساحل زمین 2 دنوں میں بنی ہے اور باقی رہ گئے 6 میں سے 2 نکالے, باقی اتنے رہ گئے 4 دنوں میں اللہ نے باقی سارا کچھ بنایا ان کے مطابق. یعنی جو یہ پروپورشن لا رہے ہیں نا کہ 2 دنوں میں زمین بنائی, باقی 4 دنوں میں پوری گلیکسیز بنا دی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ Everything other than universe has been created in 4 days. And Earth is created in 2 days. تو proportion کیا بنی؟ 2:4 یا 1:2, یا یہ کہہ لیں کہ زمین اگر چلیں ایسے کہہ لیں, زمین اگر 2 kg کی ہے تو باقی ساری کائنات جو ہے وہ 4 kg کی ہے. ویری گڈ پوائنٹ. جبکہ اب سنیں, ذرا سا غور سے سنیں, ہماری کائنات میں 125 بلین گلیکسیز ہیں. یار ابھی تک تو ہم نے 7 دیکھی ہے نا سر, باقی تو سوچ میں ہے نا. 6 دیکھی تو 6 ہیں صرف. گلیکسیز کی بات ہو رہی ہے ٹیلیسکوپکلی تو 6 دیکھی ہے نا یار.
میں آپ کو جو دیکھیں یہ میری بات میں اس کے سارے آپ کو آرٹیکل سائنٹیفک آرٹیکل دے دوں گا. میں کوئی سورت اور اگر اس کی بات جو ہم نے دیکھی ہے 6 لیٹس جسٹ سٹک ٹو what we have perceived physically present, تو جو ہم نے 6 بھی دیکھی ہیں پہلے ان ایک کے اور سن مطابق لینا بھی اب ایک اگر ہم صرف اپنی ہی گلیکسی یعنی کہ سولر جو میں ہماری وہیں آ رہا تھا. ملکی وے چلیں ہے آپ سارا چھوڑ صرف اسی کو بھی لے لیں. جسٹ منٹ, چلیں ساری گلیکسیز کو چھوڑ دیں. ہماری گلیکسی میں 100 بلین سنز ہیں, سٹارز ہیں. ہمارے سورج کی طرح کے 100 بلین سٹارز ہیں ہمارے سن کی طرح کے. تو بالکل بالکل تو کوئی یعنی کوئی پروپورشن بنتی نہیں ہے زمین کی اور باقی کائنات کی. اگر زمین کو اللہ نے 2 دن میں بنایا تھا تو باقی کائنات کو اس حساب سے کروڑ ہاں نہیں بلینز آف ایئر لگنے چاہیے تھے خدا کو. تو ایک میرا یہ پوائنٹ تھا دوستوں کے سامنے کہ یہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا اٹ مینس لانگ پیریڈ. بھائی آپ پیریڈ مطلب لو جو مطلب دن سے جو بھی مراد لو, جو بھی خدا کا دن ہے. تو سائنٹیفکلی یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ 2 دن میں زمین بن رہی ہے, باقی ریسٹ آف کائنات جو ہے وہ 4 دن میں بن رہی ہے. کیونکہ پوری جو کچھ کائنات میں ہے انکلوڈنگ زمین 6 دن بتایا گیا, زمین ایکسکلوزیولی 2 دن بتایا گیا, تو باقی کائنات کے 4 دن. تو یہ سائنٹیفک بلنڈر ہے. دوسری بات ایک یہ ہے کہ اکثر مسلمان ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے جو پیغمبر تھے انہوں نے تو صرف ایک ہی کماری سے شادی کی, باقی جتنی شادیاں کی وہ تو بیوہ تھیں. اٹ مینس کہ ان کی شادی کی جو وجوہات تھیں وہ دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت اور مسلمانوں کی تربیت مقصد تھا, شہوت مراد نہیں تھی, مقصد نہیں تھا. اس میں سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 52 اس بات کو خدا خود ان کا اللہ خود رد کرتا ہے, اس آرگومنٹ کو مسلمانوں کے. کیوں؟ کیونکہ چیپٹر 33 ورس 52 میں یہ فتح محمد جلندری کی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے, اے پیغمبر ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں, اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو, خواہ ان کا حسن کہ تم کو کیسا ہی اچھا لگے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. محمد یہاں اگر مسلمانوں والی بات مان لی جائے کہ وہ یہ آپ نے کھول دیا ہے بالکل نہیں, ہاں یہ والی جو یہ رہی, اے پیغمبر ان کے سوا عورتیں تم کو جائز نہیں, اور نہ یہ کہ چھوڑ کے وہ کرو, خواہ ان کا ان حسن بیویوں تم کو کو چھوڑ کیسا کر ہی اچھا لگے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی حسن یا شہوت نہیں تھی پیچھے تو اور تبلیغ دین یا خدمت دین تھا, تو اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اے پیغمبر اس کے بعد اب تم اور شادیاں نہ کرو, بہت کر لیں, چاہے تبلیغ دین کی جتنی ہی ضرورت پڑے اب اور نہ کرنا. لیکن اللہ تو کہہ کیا رہے ہیں بات, کہ کیا حسن بات, حسن بہت کتنا ہی زبردست پسند بات. ہے پھر بھی نہ کرنا. اٹ مینس کہ محرک جو تھا محمد کی شادیوں کا وہ عورتوں کا حسن تھا. یہ پوائنٹ آج تک میں نے کسی کرٹک سے نہیں سنا. کسی سبحان ایک بات اللہ سبحان اچھا, اللہ. اسی آیت میں ایک اور بھی بلنڈر, ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں شادی نہیں کرنا, لونڈیا جتنی مرضی رکھ لو, اسی کا اگلا حصہ پڑے نا, مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے, یعنی لونڈیوں کے بارے میں تمہیں اختیار ہے, جتنی مرضی رکھ لو. تو ٹھوکا جاری رکھو. ہاں, تو ایک اس طرف تھا کہ ساحل صاحب بہت اچھا کام کرے, تو یہ میں تھا کہ چند چیزیں یہ نا, کیونکہ مسلمان بار بار کہتے ہیں جی وہ دن سے مراد یہ ہے, لمبا پیریڈ ہے, تو ان کو نا یہ آپ سورہ فرقان اور جو فصلت کا میں نے بتایا ریشو اور پروپورشن جب آپ بتائیں گے, اگر ان میں حیا شرم ہے تو ان کا ایمان جاتا رہے گا جیسے میرا ایمان جاتا رہا تھا. میں نے کم از کم بھائی ساحل صاحب میں نے مور دین 500 پیپل کو, میں نے اتنا بڑا میں مجرم ہوں, میں اسلام میں لے کر آیا ہوں, احمدیہ میں لے کر آیا ہوں. مور دین 5. میں آپ کو اپنے چینل کے لنک پرائیویٹ میں بھیج سکتا ہوں جو میں احمدیت کی تبلیغ کرتا تھا. جی جی بھیج دیجیے. ادھر نہ بھیجیں یار, مومن بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, اگر آپ پبلسائز نہیں کرنا چاہتے تو ادھر مت بھیجیں. نہیں میں پتہ کیا میرے کچھ مسائل ہیں, میں بہت وہ اب جب آپ سے بات کروں میں نے بالکل اپنے فیس کے ساتھ اسلام پہ کرٹیسزم کرنا ہے, لیکن کچھ مسائل ہیں مجھے ایک دفعہ اور پاکستان جانا ہے ابھی. بہترین. اینی ہاؤ, تو یہ ایک دو باتیں اور ہیں. ایک تو یہ تھا, ایک اور تھا, آپ لوگ تو شاید یہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایک مطلب میرا ایک پوائنٹ میرا یہ تھا کہ
مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر بحث بالکل فضول ہوگی، گول گول جلیبیاں بنتی رہیں گی کہ خدا ہے یا نہیں. بحث ان سے یہ ہونی چاہیے کہ یہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ وہ خدا ہو سکتا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، بس یہ ثابت کر دو، ہم مان جائیں گے. بالکل بالکل، ہمارا آرگیومنٹ ہی یہی ہوتا ہے آپ کا بھائی. ہے سر جی، میں ساحل صاحب آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، یہ آپ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے میں ان کے چینل پہ بھی جاؤں گا، ہمارے یہ حارث صاحب نہیں کر رہے اور غالب کمال صاحب یہ نہیں کر رہے. وہ اسلام کے بارے میں وہ خدا کے بارے میں ایتھیزم کو لے آتے ہیں اور وہ جلیبیاں بنتی رہتی ہیں، جلیبیاں کچھ کوئی حاصل نہیں ہوتا. تو آپ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی تھا کہ اسی پہ ڈٹے رہے کہ اصل میں خدا ہے یا نہیں. سرمد صاحب جی ایک چیز میں، چونکہ آپ نے یہ پوائنٹ لایا ہے تو ہم کسی اور بھی کوئی بھی اور چینل کے بارے میں، ایکس مسلم کے چینل پہ کے بارے میں ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے، پہلے سے نہیں نہیں، ہماری میرا تو پالیسی دیکھیں ان رہی کو ہے. ایک لیکن نہیں ایک نہیں پوائنٹ جو کرٹیسزم آپ نہیں نے کر رہا، لایا میں تو ہے، یہ کہہ رہا ہوں ان سے، میں ان کے چینل پہ جا کے ان کو یہ درخواست جی کروں گا، جی میں نے اتنا ٹھیک ہے، کہا. آپ رکھیے گا. میں صرف آپ کی پوائنٹ سے اگری کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب بھی بات ڈسکشن ڈیبیٹ ایتھیزم پہ رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. کبھی نہیں نکلتا، یہی تو میں عرض ہمیں کر یہ رہا ہوں. بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اور شروع سے میں نے یہ چیز اس چینل پہ رکھی ہے شاہد صاحب کہ میں آپ کو ہمیں کافی سنتا رہتا ہوں. ہمیں ہمیں یہ ڈسکشن کرنا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ساحل صاحب ہمیں میں آپ یہ کو بہت ڈسکشن کافی سنتا کرنا رہتا ہوں، ہے اور کہ آپ جی جی آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں یہ کر کے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکھی کھاتے ہیں، ورنہ پتہ ہے کیا جلیبی بنتی رہے. پھر گھماتے اچھا، رہیں گے وہ. گھماتے رہیں گے. اچھا، ایک دو باتیں اور تھیں، ایک بات اور یہ کرتے ہیں کہ اکثر مسلمان کہ بھائی تمہیں بڑا یعنی جو کرٹک ہے اسلام کے، کہ تمہیں بڑا ہے کہ محمد نے اتنی شادیاں کی، اور صفیہ جو تھی وہ جس دن اس کے شوہر کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو، بلکہ اس کے پورے ٹرائب کے مردوں کو مار دیا، اسی رات اس کے ساتھ ہم بستری کی محمد نے. تمہیں بڑا اعتراض ہے، لیکن صفیہ نے یا ان کی بیویوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا. اس کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا، کہ بھائی محمد کے خلاف آواز اٹھانا اس دور میں جب محمد طاقت میں تھا اور دنیا میں تھا، کیا آسان تھا؟ کیا آج بھی آپ اوپنلی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا وہ آپ کی نور پور شرما کے ساتھ کیا ہے، بیچاری ابھی تک ہائیڈنگ میں ہے. تو آج کے دور میں بھی محمد کے خلاف اوپنلی آواز اٹھانا آسان نہیں، تو وہ بیچاری عورتیں کیا اٹھاتی ہیں. اس کے باوجود سورہ تحریم بتاتی ہے کہ جب یہ ساحل صاحب ایک پوائنٹ ہے، میرا خیال یہ آپ کے علم میں ہوگا، کہ محمد کی بیویوں نے کئی دفعہ احتجاج کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جیسے سورہ تحریم کا واقعہ ہے کہ جب وہ ماریا کے ساتھ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا آپ کی اتنی لونڈیاں اور اتنی، اور آپ پھر ماریا کے ساتھ، اور باری کسی اور کی تھی اور آپ ماریا کے ساتھ جب وہ پکڑے گئے تو محمد نے پہلے تو قسم کھا لی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. پھر بعد میں ان کو خیال، جیسے چور پکڑا جاتا نا کہ اچانک اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کروں، انہوں نے کہا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، کسی کو بتانا نہیں. لیکن جب اس بیوی نے آگے عائشہ کو بتا دیا، پھر محمد کا احساس ہوا میں بیویوں سے ڈر کیوں رہا ہوں، میں آیت کیوں نہ لے آؤں. تو وہ آیت لے آئے، اور ان آیتوں میں ہے کہ اے محمد تو اپنے لیے وہ کیوں حرام کر رہا ہے جو خدا نے تیرے لیے حلال کی. لیکن آگے کی باتیں بڑی اہم ہیں. آگے خدا باقاعدہ ان بیویوں کو محمد کے خلاف احتجاج کرنے پہ دھمکیاں دے رہا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 5-6 اگر آپ پڑھیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے نبی کو کے خلاف کوئی کیا کہنا دکھ چاہیے، پہنچایا. اس کو دکھ پہنچایا، کوئی اس کے خلاف کوئی پلاننگ کی، تو خدا، اس کے فرشتے اور تمام مومنین تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اوئے تو ہوئے ہوئے ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی بیچاری بولتی تھیں تو دھمکیاں ان کو باقاعدہ آسمان سے ملا کرتی تھی. اور پھر ایک ہے حوالہ میرے پاس ویسے تو، کہ صفیہ نے ایک بار زہر بھی دیا تھا، بچ گیا تھا محمد. تو یہ باتیں میں نے چند ایک کرنی تھی. اس کے علاوہ آپ کچھ اور گپ شپ مجھ سے کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. اور میں انشاءاللہ تو ابھی بھی کہنے کی عادت ہے تو اپنے آپ کو بالکل ڈسکلوز بھی کر دوں گا. اور میں نے جو احمدیت کی تبلیغ کی ہے، میرے ابھی بھی مجھے 6 سال ہو گئے ہیں یہ چھوڑے ہوئے اسلام، لیکن ابھی بھی میری جو احمدیوں کی تبلیغ کی ویڈیوز ہیں، ان کے اوور آل ویوز تمام احمدیوں ان کے خلیفہ سے ملا کر بھی میری ویڈیوز کی ویوز زیادہ ہیں. کیا بات، کیا بات، بہت زبردست. سرمد احمد صاحب، آپ کو جب بھی لگے کہ ہمیں آپ کے چینل کو پروموٹ کرنا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آپ کے چینل کو پروموٹ کر دیں گے.
میرے خیال سے کچھ آئیڈینٹی کی ایشو کی وجہ سے ابھی آپ نہیں کرنا چاہتے. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے چینل پروموٹ کرنا ہے ہم اس کو شیئر کر دیں گے. میں بس یہ چاہ رہا تھا ایڈم, انہوں نے جو وہ سائنٹیفک نالج والا جو حوالہ دیا ہے وہ آیت جو ہے اگر اسکرین پہ بھی دکھ جائے تو جو لوگوں کو اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے جی پہلی وہ ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. پہلی ہے ورس 25 چیپٹر 25 ورس 59 الفرقان کی 59. اس میں ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 دنوں میں بنا ہے. الفرقان 25 فرقان 25 ہے. 25:59. اوکے, تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سرمد بھائی نے جو پوائنٹ رکھا ہے جو آپ مومنوں کے سامنے پیش کر سکتے نہیں ہیں یہ بھی تو آپ نے اس سورہ کا حوالہ یہ کہف ہے. کھول رہی ہے. الفرقان ہے آپ کو چیپٹر 25. میں میں ایک منٹ, آپ کو میں تو نہیں غلطی کر رہا. ایک منٹ. یار آپ 4 جگہوں پہ جا رہے ہیں, آپ سیدھا وہاں پہ جائیں. دیکھیں 4 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ رہیں تو زیادہ آسان نہیں ہوگا. let me fix your issue here. ٹھیک ہے, آپ کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہی ہے, زمین کی اس کا نسبت ترجمہ دکھا دیں. یہی آیت ہے, ترجمہ دکھائیں. یہ ہے وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. یعنی زمین آسمان اور جو کچھ بھی مادی تخلیق ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ 6 دن. ٹھیک ہے, یہ ایک ریفرنس آ گیا. ایک نیکسٹ ریفرنس. ریفرنس آ گیا. دوسرا ہے 41 چیپٹر 41 ورس 9. 10. یار آپ میری بات آ رہی ہے ساحل؟ آ رہی ہاں آ جی رہی آ ایڈم. رہی. سر آپ 9 سے شروع کریں اس کو, اس پچھلے والے کو چھوڑ دیں. 9 سے شروع کریں اور 12 تک کھولیں. 9 سے شروع کریں 12 تک کھولیں. پچھلی آیت کو بھول جائیں, خالی اسی میں گیم آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے. آپ کو 2 جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. 9 to 12 کھولیں. ٹھیک ہے ایڈم, آپ اپنے حساب سے جو سرمد بھائی نے جو پوائنٹ رکھا ہے اس کو یہ جو 9 سے میں 12 تک جو آسان, پوائنٹ ہے ہاں وہ میں ہاں آسان کر دیتا ہوں, میں لوگوں آسان کے کر لیے دیتا ہوں. آسان ہو جائے گا. آپ میری اسکرین دیکھ لیں, یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے آسان کر دیتا ہوں بہت آرام سے. یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 9, ہم یہی سے دیکھ لیتے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کفر کر رہے ہو سستی کا, جیسے زمین کو بنایا 2 دنوں میں. زمین کو بنایا 2 دنوں میں, ٹھیک ہے. اللہ نے زمین کی تخلیق کیا 2 دنوں میں. اس کے بعد زمین کے اوپر اللہ نے نباتات کو, حیوانات کو اور پہاڑوں کو لگایا 2 دنوں میں. اس کے اچھا اوپر سے ادھر برکات ایک پیدا کی. پوائنٹ ایڈ کر دو ایڈم, ایک پوائنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین کی بات ہو رہی ہے یہ دنیا والی یعنی ارتھ والی جی زمین کی بات ہو رہی ہے, جی کیونکہ یہاں پہ جو پیڑ پودے اور جو جانور ہے وہ اسی زمین پہ ہے, باقی جی, پلانٹس پہ نہیں ہے. یہاں بنائے پہاڑوں کے لنگر, اس کے اوپر برکات پیدا کی اور اس کے اندر غذاؤں کے 4 دنوں میں برابر کیا. اس کے بعد 4 دن اللہ نے لیے ان کے اوپر یہ سارا کچھ ڈالنے کے لیے. کچھ اسکالر اسلامی کہتے ہیں یہ پیرالل ہیں, مینز یہ جو 4 دن ہے یہ اصل میں 2 دن ہے, کیونکہ 2 دن زمین بنانے میں لگے تو زمین اس کا پیرالل آ گیا. ڈز ناٹ میٹر. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو آواز دی, جو تم نے ایک سٹریم بھی بنائی تھی, ہاں متوجہ وہ آسمان کی طرف کہا آجا, آتے ہو کہ نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ہم آئے پوری آمادگی سے. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پھر 7 آسمانوں کو شکل دی 2 دنوں میں. اب بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف اس دنیا کو دیکھیں, اگر ہم صرف اور صرف اپنی زمین کو دیکھیں, اپنی کرنٹ گیلیکسی کو دیکھیں اور کہیں نہ جائیں, تو یہ دیکھیں کہ 2 دنوں میں اگر زمین بنی ہے تو باقی آپ کے پاس 4 دن بچے. ٹھیک ہے, 2 دن میں اگر زمین بنی ہے تو باقی آپ کے پاس 4 دن بچے ہیں. اس 4 دن میں اللہ نے پوری کی پوری گیلیکسیز بنائی. اٹس 1:2 کی ریشو بنتی ہے, کیونکہ اگر 2:4 یا 1:2. کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ 2:4 کرتے ہیں تو ان کو ڈیوائڈ بائی 2 کریں تو 1:2 کی ریشو نکلتی ہے. اصل میں 2 to 4 ایٹ کی دی اینڈ ریشو وہ 1:2 ہی ہوگا. ایگزیکٹلی. رائٹ سو رائٹ. ایٹ دی اینڈ 1:2 1:2 ہوگا جی. تو یہ 1:2 کی ریشو بنتی ہے. اس ریشو کے مطابق اگر اللہ سے بات کرو تو زمین کو بنانے میں اللہ کو اگر 2 دن لگے ہیں تو باقی پوری کائنات کو بنانے میں کیسے صرف اس سے ڈبل ٹائم لگ سکتا ہے؟ بیکاز اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کائنات اتنی بڑی ہے. جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دیز تھنگس, ڈیفینیٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے. اور دیکھیں اسی کو فردر سپورٹ کرتی ہے قرآن کی وہ والی آیت کہ یہ جتنے ستارے ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں یہ تو لوئسٹ کمکم ہیون میں میں ہیں جو سجائے میں اللہ نے, اور کس کو, نچلے آسمان. اچھا ایک اور نچلے اس میں بات ہے کہ نچلے آسمان کو اللہ نے کمکموں سے سجایا ہوا ہے.
جبکہ جو یہ سٹارز ہمیں نظر آتے ہیں آسمان پر، یہ تو انفائنائٹ ڈسٹینس تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ کسی ایک لیئر کی شکل میں نہیں ہے کہ یہ صرف نچلے آسمان پہ یہ کمکمے لٹک رہے ہیں، کہ یہ تو انفائنائٹ ڈسٹینس تک چلے جا رہے ہیں. سر ان کی ڈیبیٹ کرا دیں کسی مسلمان سے یار، ان کو پتہ لگے کہ جلیبیاں کیسے بنتی. خاص طور پہ ساحل صاحب، خاص طور پہ احمدی کو بھی آئے نا، ان کو ڈیبیٹ کرا دیں کسی مسلمان سے، سر مزہ تو تہاں آئے گا نا. یار کوئی مومن بھائی سائنٹیفک نالج والا، ایرا گیرا للو کٹہرا والا نہیں، سائنٹیفک نالج والا اگر ہمارے سرمد احمد بھائی کو ڈیبنک کرنا چاہتا ہے، ایڈم کی لینگویج میں ڈیفنک کرنا چاہتا ہے، تو وہ آ جائے. اور ہمارے سرمد بھائی نے بہت زبردست پوائنٹ رکھا ہے. جس کی آنکھیں کھلنا ہے یہ پوائنٹ پہ ہی اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، جس کا سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ جھول کیا ہے، کچھ غلط طریقے سے بتایا، آپ کے پاس ایک پراپر ریفیوٹیشن ہے اس آرگیومنٹ کا، تو آپ جڑ جائیے، آپ کے لیے میدان کھلا ہے. 4,700 لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، حالانکہ 1:45 بج رہا ہے. تو آپ کے پاس ایک بہت بہترین موقع ہے آ کے اللہ کی جو بونگی ہے، سائنٹیفک بونگی، اگر بونگی نہیں ہے ایک دو تو باتیں آپ آ اور کے میں اس عرض کو کروں صحیح گا کر سکتے ہیں. ساحل صاحب. ایک تو جی میں نے نا ایک اپنے یوٹیوب چینل کا آپ کو لنک بھیجا ہے. میں صرف اس کو یہ چاہتا ہوں کہ اس میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا ہوا، لیکن میں نے اسی قسم کی اسلام کی بونگیوں کو مطلب کھول کے دکھایا ہے چند ویڈیوز کی صورت میں، وداؤٹ شوئنگ مائی فیس. اور یہ میں نے آپ کو لنک بھیج دیا اس چینل کا نا، 5-7 جو میں نے ویڈیوز ابھی تک بنائی ہیں. مزید اس میں نے کام کرنا ہے، لیکن چونکہ ابھی مجھے ایک دفعہ پاکستان جانا ہے، کچھ مسائل ہیں، تو میں بیہائنڈ دی سین ابھی کام کرنا چاہتا ہوں. اینی ہاؤ، تو اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور تھا، اگر وقت ہے تو آپ لوگوں کے پاس، کہ اچھا اس سے پہلے جی ایک منٹ دیجیے گا. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 4,700 لوگ، احمد بھائی ہمارے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے، تو میں نے ان کے چینل کا لنک شیئر کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ چینل کے لنک ان کا میں نے شیئر کیا ہے. آپ لوگ پلیز ان کے چینل کو وزٹ کریے. اور ہمارے لیے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک سنی جو ہے وہ احمدی بن رہا ہے سب سے پہلے. تو یہی، ہاں ایڈم، یہ بہت نیا ہے کیونکہ ہم نے نہیں ساحل This is صاحب، احمدی جو this is the ساحل احمد صاحب first بنتا one, یہاں yes اپنی sir. غلط فہمی ہے. ساحل صاحب، یہ مسلمان چونکہ بہت بھاری اکثریت میں ہے، سنی مسلمان، اس لیے یہ اس بات کو نہیں ہونے دیتے. ورنہ صرف میرے جیسے شخص نے 500 سے زیادہ مسلمانوں کو احمدی کیا، اور احمدیت میں بہت لوگ آتے ہیں. اور احمدیت تو نیا سیکٹ ہے، بنا کیسے ہے؟ مسلمانوں سے کافی لوگ کنورٹ ہوتے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر اسرار کی کلپ بھیج سکتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ احمدیوں کا جو اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے دیٹ از لاجیکل، تو پڑھے لکھے لوگ ادھر جا رہے ہیں. ہاں، یہ بات میں آپ کی اگری کر سکتا ہوں کہ بہت سارے ڈسکشنز میں نے احمدی اور سنیوں کے بیچ دیکھے ہیں، لیکن کوئی سنی ان کو ڈھنگ سے جواب نہیں دے پاتا احمدیوں کو. نہیں دے پاتا، اور ویسے بھی کیونکہ کمپیریٹیولی لاجیکل ہیں، کمپیریٹیولی ان سے زیادہ لاجیکل ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ کافی احمدی ہوئے ہیں، ناٹ ان مطلب بہت لارج نمبر، لیکن اچھے خاصے. مجھ جیسے شخص نے مور دین 500 کنورژن کی ہیں. اور میں آپ بہت جلد وقت آئے گا جب میں اپنے وہ چینلز آپ کو شیئر کروں گا جن میں اپنے فیس کے ساتھ احمدیت کی تبلیغ کر رہا ہوں. پہلے میں جب وہ تک ساحل بھائی پاکستان میں ساحل بھائی وداؤٹ فیسنگ میں فیس کرتا تھا. جب میں انگلینڈ آیا ہوں تو جب جو سے میں یہاں پہ جی عبداللہ بھائی. ایون ساحل بھائی ہمارے جو شہر کے اندر ہے احمدیوں کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے. اچھا احمدیوں کی، کافی دوسرے مسلمان کافی ہاں convert کافی ہوئے. شیعاز کے اندر اور احمدیز کے اندر کافی سنی جا رہے ہیں ابھی. اور میری سٹی کے اندر آئی تھنک مور دین 500,000 مسلم ہے شاہد بھائی. یعنی اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو سنی اسلام سے نکال کے احمدیہ میں ڈالی جا رہے ہیں. اب ہمیں احمدیہ کے بارے میں بھی حدیثیں بنانی پڑیں گی، دکھانا پڑے گا، تو گیم خراب ہو وہ رہی ہے. سرمد ان احمد کے بھائی پول کریں گے وہ کی کام. کبھی آپ کے پاس میں آتا رہوں گا، ان کی بھی میں حقیقتیں آپ کو بتا دیں. ایکچولی وہ دیکھیں شوگر کوٹ کرتے ہیں، لیکن شوگر کوٹنگ میں کہیں کہیں رہ جاتا ہے. تو ان کے وہ حوالے بھی ہیں جہاں ویسے تو وہ بڑے بنتے ہیں کہ جی جہاد نہیں ہے، اور اب جہاد مرزا صاحب نے منسوخ کر دیا، لیکن ان کے دوسرے خلیفہ اپنے ایک خطبے میں کہتے ہیں، وہ ان کا ریٹن میرے پاس ہے، میں اس کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، ابھی بھی شاید ڈھونڈ تو مل جائے گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں طاقت، یہ احمدیوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے، دوسرا خلیفہ، جو آج روتے ہیں کہ ہماری پرسیکیوشن ہو رہی ہے، خود کیا کہتے تھے اور ابھی تک کہتے ہیں
کہ جب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے ہم اسلام کو اپنی کمیونٹی میں انفورس نہیں کر پا رہے, لوگ اس طرح نمازیں نہیں پڑھ رہے جیسے پڑھنی چاہیے. اگر میرے پاس طاقت آئی تو میں موسولینی اور ہٹلر کی طرح جبرن ان پہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا ان سے لوں گا میں. یہ سرمد بھائی, یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے ایکچولی ایک آنر ہے کہ ابھی ایکچولی کیا ہو رہا تھا, جیسے میں ہوں, ہم لوگ سب سنی بیک گراؤنڈ سے ہے, ایڈم بھی سنی بیک گراؤنڈ سے ہے, میں دونوں بیک گراؤنڈ سے ہوں, میں سنی بھی رہ چکا ہوں اور احمدی بھی رہ ہاں چکا ہوں. ایگزیکٹلی. اب ایڈم کو شیعائزم کی تھوڑی بہت نالج تو ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ ایڈم بھی کئی بار بولتا ہے کہ شیعائزم کو اس نے پوری طریقے سے جیسا مطالعہ سنیزم کا ہے ویسا نہیں ہے. میرا تو شیعائزم پہ کچھ بھی مطالعہ نہیں ہے, تو احمدی لوگوں کا بھی یہی حال ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو باقاعدہ تبلیغ کرتے تھے احمدیت کی یا شیعائزم کی, ابھی تو ہمارے پاس علی بھائی بھی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک اینگل سے بات کرنے کے لیے لوگ